آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر، یا میرے ضلع کے اوپر، یا KPK کے اوپر، یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. PTI وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر، چیئرمین تھے، چیئرمین ہے، اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے. یہ فیصلہ اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا. وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. انٹرا پارٹی الیکشنز وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ. اب تیسرا سوال آیا. تیسرا سوال یہ آیا کہ ان کے نامینیٹڈ پینل پہ کون کون ہوں گے، کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے وہ کون کون ہوں گے. اس کے اوپر مختلف لوگوں کی کے نام آئے، ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس ہوئیں، اور یہ بھی نام آیا فائنلی کہ چیئرمین ان کا نامینیٹڈ کیئر ٹیکر چیئرمین کون ہوگا. یعنی جب تک کہ وہ اپنا الیکشن نہیں لڑتے انٹرا پارٹی چیئرمین کے لیے وہ کون ہوگا. بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدآور شخصیات ہیں وہ مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے. وہ عارضی عہدے، ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کنٹروورشل نہ ہو اور جو کیئر ٹیکر موڈ کا یہ عارضی طور پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے. تو اب جو میں نام جو انہوں نے سلیکٹ کیا اور جو نام میں لینے لگا ہوں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ قدآور تو ہیں لیکن وہ ٹیمپری ارینجمنٹ کے لیے بالکل مناسب ہیں. اور ان کی نامینیشن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی -1 فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی کیو نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامنی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پہ جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں. یہ جو ریومرز چل رہے تھے کل کے یا اسے پہلے بھی کہ کوئی -1 ہم کریں گے، بالکل نہیں. پی ٹی آئی عمران خان ہیں اور عمران خان PTI ہیں. PTI جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں. کاغذ پہ اگر آپ چیئرمین ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لیڈر ہیں اور مستقل لیڈر ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. ابھی چونکہ ہم نے قانونی جو ہماری کارروائی ہے وہ پوری کرنی ہے، قانون کے تقاضے پورے کرنے ہیں. الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اور غیر قانونی جو آرڈر ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے. اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا. وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ہمارے بہت لیگل ٹیم کے اہم عہدیدار ہیں، ایک رکن ہے، اور وہ یہ ٹیمپرری جو ان کا ایک نامینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کا جواب دے دوں گا، لیکن اگر بیرسٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو ان کی بات بھی سن لیجیے. لیکن آج میں صرف اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر، یا میرے ضلع کے اوپر، یا KPK کے اوپر، یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. PTI وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے،
چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر چیئرمین تھے, چیئرمین ہے اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. میری سب سے ہو سکتا ہے کل ہی ہو, اللہ کرے کل ہی ہو, لیکن اتنی یہ ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارا نظریہ وہی ہے, پی ٹی آئی وہی ہے, کام وہی ہے, سٹرگل وہی ہے جو خان صاحب نے ابتدا کی اور خان صاحب چلا رہے ہیں. وہی ہمارا اول ہے, وہی ہمارا آخر ہے, وہی ہمارا نظریہ ہے جو خان صاحب کا ہے. میں صرف آپ سے فی الحال اتنی دعا کی اپیل کرتا ہوں, اللہ ہمیں ہمت دے کہ اس باری ذمہ داری کو ہم مشکل وقت میں نبھا سکیں. کہ جن لوگوں نے یہاں تک ہمیں لے آئے اور یہ سٹیپ خان صاحب نے لینا پڑا, یہ دن واپس ریورس ہو جائے اور واپس عوام کا اصل لیڈر وہ واپس عوام میں آ کے کھڑے ہو سکے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. سر سوال ون ایٹ اے ٹائم پلیز. سر سوال یہ لے کے ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان میں کی جو پولیٹیکل ورکر ہے ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ جب نام سامنے آ رہے تھے کہ جو بھی نگران چیئرمین ہوگا جو بھی ہوگا وہ بھی پولیٹیکل ورکر ہونا چاہیے نہ کہ وکیل. جب ایک منسٹر آئے گا, جب وکیل آئے گا, چیئرمین بنے گا, تو کیا جو اختلافات سامنے آ رہے تھے, جو تحفظات سامنے آ رہے تھے, کس طرح دور ہوں گے؟ جی دیکھیں, جیسا میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری, وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپرری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے, اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے. پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. جب عمران یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے, اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے. علی ظفر صاحب پہلے بات سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کی سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے, تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے اور اگلے الیکشن میں خان صاحب کو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن سے؟ دیکھیں جی, یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی, اسی کا توڑ ہے. یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی. یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی -1 نہیں جس طرح میں نے کہا, یہ کوئی کو نہیں. اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. علی ظفر صاحب کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا, اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی. وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے. تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں, اس سے ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ نہیں دیکھیں جی, وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات, کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے میری یہ فیصلے کو پروو کرا لیں, اور پروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہے, اور فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی. تو وہ جب شام کو جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے پروو کر دیا, تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں. مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس کرنے کی, میں اس لیے ذمہ داری اناؤنس کر رہا ہوں. تو اس لیے کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. علی ظفر صاحب کیئر ٹیکر چیئرمین, یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں انٹر پارٹی الیکشن میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے اور نئی مشکلات کھڑی ہو جائیں. کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا, تو قانونی کاروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو,
ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं और पार्टी लीडरशिप है उनका जो खदशात हैं वो ख़त्म हो जाए। खान साहब से मुलाकात हुई है, लतीफ़ खोसा साहब और नईम मजूदा साहब की, वो दोनों अडियाला जेल के बाहर ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही इमरान खान साहब ही चेयरमैन होंगे, तो फिर आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आधा घंटे पहले की बात है। जी देखें, पहली बात तो उन्होंने पता नहीं कहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने बयान किया है तो उनका अपना ये बयान हो सकता है, उसको मुझे तरदीद करने की ज़रूरत नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लें। अच्छा। लेकिन ये मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको राय दे दूं कि ज़ाती तौर पे मेरी नज़र में जो हकीकतन चेयरमैन हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही होंगे। तो अगर वो ये कह रहे हैं तो ये शायद हकीकतन बात कर रहे हैं, कानूनी तौर पे जो भी जफर साहब आपके पास बड़े सियासी लोग हैं, रऊफ साहब भी थे, बाकी भी लोग थे, बैरिस्टर साहब के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, आपका फैसला है, लेकिन शाह महमूद जैसे लोग